بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے آج ٹوڈے قبولیت دعا کا وقت۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، اور صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو سورج کی ایک کرن اندھیرے پہ بھاری ہوتی ہے۔ آج کل دنیا میں جو اداسی پریشانی کووڈ-19 کی وجہ سے چل رہی ہے، مشرق سے مغرب اور مغرب سے شمال اور شمال سے جنوب تک سبھی بین المذاہب کے لوگ اور سبھی ہمارے بہن بھائی کسی نہ کسی حوالے سے مسائل اور پریشانیوں کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں کی بنسبت لوگ مختلف محفلوں میں مصروف ہوتے تھے اور رات گئے تک محفلیں چل رہی ہوتی تھیں، لیکن قدرت نے کرم کیا کہ جیسے ہی 2020 ہوا، یعنی 2020 اکٹھے ہوئے، اور یہ کووڈ-19 نے جو دنیا کو آ کے اپنے گھیرے اور حصار میں لیا، اس کا پریشانیاں، مسائل، کاروبار، روزگار کے مسائل تو اپنی جگہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سبھی حکومتیں، سبھی لوگ کسی نہ کسی حوالے سے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ لیکن ایک بات پوری دنیا میں دیکھی گئی کہ بلا امتیاز و مذہب و ملت، کوئی ہندو ہے تو وہ مندر میں اس نے پوجا پاٹ اپنے گھر میں بڑھا دی، کوئی یہودی ہے تو اس نے اپنے کلیسا میں عبادت بڑھا دی، اور اگر کوئی عیسائی ہے تو اس نے اپنے چرچ اور اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کو زیادہ کر دیا۔ اور جب یہ مذہبی مقامات کی بندش ہوئی، خاص طور پہ عالم اسلام میں حرم کعبہ کا جب طواف رک گیا، مسجد نبوی کو نماز کے لیے عارضی طور پہ روک دیا گیا، تو پورے عالم اسلام کے جتنے مسلمان بہن بھائی تھے، سخت انہیں رنج اور غم کی کیفیت سے گزرنا پڑا۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان بھر کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، ان کی مساجد کو بھی سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے کووڈ-19 کی بیماری لگ جانے کے سبب حکومتوں نے اس کے لاک ڈاؤن کر دیا۔ شروع میں تو بڑی ایک عجیب سی بات لکھی، چونکہ زندگی میں ایسا کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہمیشہ سبھی عبادت خانے کھلے رہتے تھے، اور مسجد سے 5 وقت کی اذان، اللہ اکبر کی گونج، اللہ پکار رہا ہوتا تھا کہ مسجد میں آؤ، حی علی الفلاح، یہی فلاح کا رستہ ہے۔ اور بیشتر لوگ عبادت گاہوں کو جاتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی پکار رہا ہوتا تھا۔ لیکن اب اس 2020 میں پہلے اللہ پکار رہا تھا، آج لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ ایک تبدیلی 2020 میں دیکھی گئی۔ ہماری دعا ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ جو دنیا میں آئی کووڈ-19 کی بیماری ہے، وائرس ہے، خدا پاک اس سے جلدی نجات عطا کرے۔ بصیرت اسٹرالوجر آسمانی کونسل پہ جو ستاروں کا نقشہ تھا، یہ جون میں تو بہت ہی خراب تھا، چونکہ 5-6 جون کی درمیانی شب چاند گرہن، 21 جون کو سورج گرہن، اور پھر ابھی جو آنے والی 5 جولائی ہے، اس میں پھر چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہ چاند اور سورج گرہنوں کا ایک مسلسل ایک سلسلہ یکے بعد دیگرے آنا۔ اچھا، لوگ اس میں بھی بڑے حیران پریشان ہیں کہ یہ چاند گرہن ایک دم اتنے زیادہ کیسے آ گئے۔ تو اس کی چونکہ یہ چاند اور سورج گرہن لگنا یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب بھی سورج اور چاند گرہن لگتا ہے تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز آیات پڑھیں۔ نماز آیات زلزلہ وغیرہ جب لگتا ہے اس پہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور زلزلے کے جتنے جھٹکے آئیں اتنی ہی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اگر فوراً پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک اگر قضا ہو جائے تو پھر وہ قضا ہی ہو جاتی ہے، فوراً پڑھ لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جو چاند گرہن کی نماز ہے، نماز خسوف، اور سورج گرہن کی جو نماز ایک کسوف ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ماننا ہے کہ وہ فوری طور پہ ادا کی جائے جب گرہن لگا ہو، اور بعد میں اس کی قضا
نہیں پڑھی جاتی، لیکن میرے نزدیک جو میری ذاتی ریسرچ ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے، جیسے بعض لوگ صبح، مجھے بھی کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، شاذ و نادر، میں بھی انسان ہوں، گناہ گار ہوں، تو بڑا اس وقت صدمہ ہوتا ہے نماز فجر جب کسی وجہ سے الارم، موبائل کا الارم بجے اور نہ اٹھ سکیں یا کوئی اور وجہ ہو۔ تو نماز جب بھی قضا ہوتی ہے، وہ لوگ جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں انہیں یقیناً اس کا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو لہذا نماز کسوف، اگر آپ نے کسوف نہیں پڑھی تو میرے نزدیک تو آپ اسے آج بھی پڑھیں۔ جب دوسری قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو فوراً پڑھنی چاہیے۔ اور نماز کسوف خسوف آج کل پڑھنی اس لیے بڑی ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق نوستیں دور ہوتی ہیں۔ وہ بہن بھائی جنہوں نے اب تک یہ نمازیں نہیں پڑھی، جو 2 گرہن گزر چکے ہیں، وہ فوری طور پہ ان قضا نمازوں کو ادا کریں۔ بڑی سادہ سی نماز ہے، صبح کی نماز کی طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں 5 رکوع 2 سجدے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اور 2 سجدے۔ اور اہل تشیع کے مطابق پہلی رکعت میں 5 رکوع، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ آپ 5 دفعہ دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر واپس آئیں، اور یہی سلسلہ دوسری رکعت میں بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ جس بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، علماء کرام مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ یہ نماز پڑھنا پسند کریں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے، حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ نماز، جب پچھلے دنوں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا پچھلے سال اعلان کیا گیا تو ہماری وزیر اعظم نے اور پوری قوم نے 1 گھنٹہ باہر کھڑے ہو کے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جب یہ گرہن لگے ہیں تو ہم اگر کشمیر کے ساتھ، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے لیے کسی مسجد میں اجتماعی طور پہ نمازوں کو پڑھیں، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ پڑھیں۔ ہر قوم کے ہیروز، قوم کے جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، لوگ انہیں مانتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اچھے ایماندار ہیں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور اگر لیڈر کرپشن کریں تو پھر پوری قوم بھی ان کی دیکھا دیکھی اسی عمل میں شامل ہونا پسند کرتی ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں ایک اچھی لیڈرشپ ادا کرے۔ ابھی حال ہی میں مجھے ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، ارطغرل ترکی کا ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں ایک بڑی سحر انگیزی ہے۔ حالانکہ مجھے اتنا بعض اوقات ٹائم نہیں ملتا ہے ڈرامے دیکھنے کا، ٹی وی دیکھنے کا، لیکن جب وہ ڈرامہ دیکھا تو اس کی اندر ایک واقعی سحر انگیزی تھی، اور اسلام کی وہ جو ہسٹری جو اس وقت تھی، اب سلطنت عثمانیہ قائم ہونے سے پہلے، تو بالکل جیسے آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ آدمی ہم اس کے اندر شامل ہیں، ہمارے سامنے سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ کمال ان بنانے والے کا، جو ہدایت کار ہیں ڈرامہ بنانے والوں کی کمال کا بشر محنت ہے، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور اس سے پڑھ کے پاکستان میں ہمارے پی ٹی وی نے اور ہمارے وزیر اعظم محمد عمران خان نیازی نے جو اس کے بارے میں اچھے ریمارکس دیے، اس سے بھی لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا اردو ڈبنگ ہو کے، اور نہ صرف دیکھا بلکہ میں نے تو جب دیکھا تو واقعی اس میں ایک اسلام کی وہ ہسٹری تھی جس سے جہاد کا جذبہ، ایک اللہ اکبر کا نعرہ اور نعرہ حیدری اس میں گونجتا تھا۔ تو ایسے تاریخی ڈرامے بننے چاہیے۔ جب انقلاب ایران آیا تو ایران کی بھی فلم انڈسٹریز اسی طرح کی تھی، لیکن انہوں نے پھر انبیاء کرام پہ سیریز بنائی۔ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز بڑی مقبول ہوئی، اس کی بھی میں نے بہت ساری قصے دیکھی۔ تو قرآن پاک میں سورہ یوسف پڑھ کے اس واقعے کی اتنی اہمیت نہیں لگتی، عبادت کے لیے یقیناً پڑھی جاتی ہے، سبھی لوگ قرآن پاک میں سورہ یوسف پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سورہ یوسف کی تفسیر ایک سیریز کی شکل میں آئی تو اسے بہت یعنی نالج فل قسم کی یہ معلومات ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جہاد کا جذبہ، بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ بہرحال یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں۔ آخر میں ہم اپنے قبولیت دعا کے وقت میں آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں حالیہ کروں گا
کہ کائنات میں محبت اور دعا یہ لازم و مظلوم ہے۔ پروردگار مالک اور خالق نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس محبت میں ڈوب کے اس کائنات کو بنا دیا۔ اور دوسری محبت مولا حسین نے، سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین نے اللہ سے کی اور اپنا سارا کچھ لٹا دیا۔ جو کچھ خزانہ تھا مولا حسین کے پاس، مولا حسین نے وہ لٹا لیا، اللہ کی محبت میں لٹا دیا۔ اور اللہ یوں تو لامکان ہر جگہ رہتا ہے، جس طریقے سے ایک صدر کا مقام ایوان صدر ہے، اسی طریقے سے علماء کلام سے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام عرش مولا بتایا ہے، یا پھر اللہ ٹوٹے پہ دل میں رہتا ہے۔ تو اللہ کا جو مقام ہے عرش مولا، اور پھر اس کے بعد مولا حسین نے جو اللہ سے عشق کیا اور دین اسلام کو بچایا، دین کو الگ کر دیا اور حکومت کو الگ کر دیا، اور اللہ کے عشق میں ڈوب کے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور کربلا کو کربلا معلیٰ بنا لیا، اللہ کے دین کو بچا لیا، اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ اور آج دنیا بھر میں جو اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین کی اس عظیم قربانی کا یہ صدقہ ہے کہ مولا حسین نے سجدے میں اپنی گردن کٹا دی اور اللہ کی عظمت اور بزرگی یہ بتائی کہ کسی بھی حال میں آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے کیوں نہ ہوں، آپ وقت پہ نماز پڑھیں۔ اور نماز ایک مقدس فریضہ ہے کہ اللہ پاک نے جو 5 گانا نماز رکھی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ اور ایک سجدہ آدمی بہت سارے لوگوں کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تو سریع الرضا راضی بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ سے ناراض ہوں تو کئی دن ناراض ہی رہتے ہیں، راضی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی بھی جلدی ہو جاتا ہے اور پچھلی خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ آج ایک بات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اس سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی آیت پڑھیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ پاک اس نماز سے پہلے آپ کو تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر جو نماز پڑھیں گے اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے۔ نماز مومن کی معراج، اگر آپ معراج پانا چاہتے ہیں تو ضرور نماز پڑھیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہرحال شاہ زنجانی سید زادہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ ہم آپ کے لیے جو آج قبولیت دعا کا وقت لے کے آئے ہیں، یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اسلام آباد کا ٹائم ہے۔ 1 بجے سے لے کے 1:28 تک آج قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ نصف شب ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو آپ نماز شب تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے تو یقیناً اذان ہوتی ہے۔ اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کسی نے ائمہ معصومین سے پوچھا کہ مولا یہ جو 5 نمازیں اس میں سب سے زیادہ کس نماز کی فضیلت ہے؟ مولا نے فرمایا اس کے بارے میں سرکار دو عالم سے بھی ملتا ہے، یہ روایت ملتی ہے کہ کسی سائل نے آ کے، کسی اصحابی نے حضور سے پوچھا، کسی نے ائمہ معصومین سے پوچھا، کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ سب سے زیادہ کس نماز کی فضیلت ہے؟ تو انہوں نے مولا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت درمیانی نماز کی ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ درمیانی نماز لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر ظہر عصر کی غالباً ہے، لیکن مولا نے فرمایا کہ درمیانی نماز فجر کی نماز ہے۔ اور دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں وہ نماز مغرب سے شروع ہوتے ہیں، ہماری اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، مغرب کے بعد عشاء اور عشاء کے بعد پھر فجر ہے۔ اس کی اہمیت یہ بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے وہ رات کو آ کے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنی اللہ کی رضا کے لیے صبح اٹھ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، ملائکہ اس کو اچھے طریقے سے واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ویسے منکر نکیر تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی انجام دے کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور صبح کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں 2 فرشتوں کی گواہی، رات کی ڈیوٹی دینے والے کی اور پھر صبح آنے والے فرشتوں کی گواہی، تو یہ گواہی بڑی مثبت اور
زبردست ہونے کی وجہ سے اس نماز کی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو صبح نماز پڑھنے کی اللہ پاک توفیق دے، اور پروردگار نہ صرف آپ کو توفیق دے بلکہ مجھے بھی اس سجدہ شبیری کے صدقے میں توفیق دے کہ میری بھی آنے والی جو باقی زندگی ہے، مستعار زندگی تو بہت ساری گزر چکی ہے، میری جو ماضی گزر گیا سو گزر گیا، اس میں کئی طرح کے گناہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. اور شاہ زنجانی ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گاری تصور کرتا ہے، اور عاجزی انکساری ایک اچھی بات ہر شخص کو اپنانی چاہیے اور گناہ گاری سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے پڑوس میں اگر کوئی شخص بھوکا سو گیا، کسی مفلس کی ہم نے مدد نہیں کی جو ہم کر سکتے تھے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ نماز سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، تاکہ جو آپ نماز پڑھیں پروردگار آپ کی اس نماز میں فضیلت ادا کرے. اور سجدہ جو ہے یہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک ٹائم میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نصف شب کا ہے 1 بجے سے لے کے 1:28 تک، اور دوسرا ٹائم ہے یہ دوپہر کا ٹائم ہے، یہ 12:12 سے لے کے 12:24 کا ٹائم ہے. یہ دوپہر کا وقت ہے. یہ وقت آپ کو ظہر کی اذان کے قریب کا وقت ہے. جیسے ہی ظہر کی اذان ہو تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. آپ اسے 14 منٹ پہلے 14 منٹ بعد میں دعا کریں، نماز پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. یہ 14 کا کیا فلسفہ ہے، اس کے لیے میں نے 1 اپریل اسی AQTV پہ ایک ویڈیو کی تھی. اس کی میں نے جو اس کا روحانی پس منظر تھا بیان کرنے کی، جو میرا محدود علم ہے میں نے کیا تھا، اور اسے بہت سارے بیان بھائیوں نے دیکھا اور اسے اپریشیٹ بھی کیا. اگر آپ کو وہ بات اچھی لگے، بھلی لگے، تو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں. تو بہرحال آج کے یہ 2 ٹائمنگ میں نے آپ کی خدمت میں دے کر دی ہیں. اور چونکہ چاند عقرب میں ہوگا تو صدقہ بھی ضرور دیں. ویسے تو صدقہ روزانہ دیا کریں. اچھا، صدقے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کوئی بہت بھاری بھرکم صدقہ ہی قبول ہوگا. اگر آپ دیکھیے ایک چونٹی ہے، ایک دانے سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. آپ اگر ایک چاول کا دانہ، ایک گندم کا دانہ یا باجرے کا دانہ بھی اگر کسی چونٹی کے بل میں ڈال لیں تو یہ بھی آپ کا بہترین صدقہ ہے. اللہ کے ہاں صدق، خلوص اور سچائی ہے، وہاں پہ مقدار نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ لیا کریں. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میری جو فیملی ہے، ہماری کاشانہ زنجانی پہ پرندوں کو روزانہ صبح صدقہ ڈالا جاتا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کاشانہ زنجانی خاص طور پہ لاہور میں پرندوں کی آمد و رفت رہتی ہے. تو یہ ایک بہترین صدقہ جو بہن بھائی اپنے ہی گھر کی چھت پہ پانی بھی رکھتے ہیں. اب پانی میں تو کوئی ایسی خرچ والی بات نہیں ہے، تو گرمی کا موسم میں پرندے آ کے پانی پیتے ہیں. یہ بھی بڑا زبردست قسم کا صدقہ ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مسکرا کے دیکھنا بھی ایک بہترین صدقہ ہے. تو بہرحال یہ وہ آج کچھ جو کہ 1 جولائی کا پہلا دن تھا، پہلا ہی پروگرام تھا، تو کچھ باتیں آپ سے دل کی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئیں. آپ کو میری باتیں بھلی لگی ہوں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ پسند کرتے ہیں. اور اگر کوئی میری بات آپ کو گراں لگی ہو، اگرچہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو مجھے معاف بھی کیجیے گا. اور یہ سید زادہ شاہ زنجانی آپ کے لیے ڈھیروں دعا کرتا ہے کہ آپ کی فی زمانہ جو بھی پریشانی ہے، رزق کی، مال کی، اولاد کی، بچوں کی شادیوں کی، الغرض وہ کووڈ وائرس کی جو بیماری ہے جس سے لوگ پریشان ہیں، پروردگار اس بیماری سے جلد سے جلد صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں نجات دے. اور آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب آپ دعا کیا کریں تو اللہ ہی کو اللہ کا واسطہ دیا کریں. اللہم انی اسالک باسمک یا اللہ ہو، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا شافی، یا کافی، یا معافی. یہ 3 اللہ پاک کے بہترین قسم کے اسم اعظم ہے، یا شافی، یا کافی، یا معافی. آپ اس کو پانی پہ بھی دم کر کے پئیں تو پانی بھی ایک طرح کی ریکارڈنگ کرتا ہے. یہ کسی وقت پھر آپ کی خدمت عرض کروں گا. اور خاص طور پہ پانی میں سب سے اچھا پانی آب زمزم کا پانی ہے.
اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اور وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو پانی پہ بھی آپ دم کر کے پی سکتے ہیں، اور نارمل پانی پہ بھی دم کر کے پئیں تو آپ کو ایک روحانی شفا ملے گا. اور دودھ پہ بھی دم کر کے پئیں. دودھ کو ہماری بزرگ عورتیں اللہ کا نور کہتی ہیں، اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور سب جگہ پھیلا ہوا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب اس نور کا ایک کرشمہ ہے. اور چونکہ ہم پروگرام کو میں روکتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ بشرطِ زندگی کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے.